الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبی بعدی لعمر. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی و بڑائی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر انس و جان کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے تنہا ہے جو الصمد ہے لم یلد ولم یولد ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا اور ساری کی ساری کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں پر اپنی مخلوقات پر بادشاہیت اور ملکیت کرنے والا ہے. تمام تعریفات اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے نوازا. درود و سلام ہو شافع محشر ساقی کوثر آمنہ کے لال تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کو پیش کیا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جملے کو رکھا گیا، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی پیش نظر آج کا ہمارا یہ جمعہ جس کا موضوع ہوگا فضائل و مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے کا جمعہ آپ لوگوں کے سامنے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے اوپر گفتگو کی گئی تھی، جس کے اندر اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بتایا گیا تھا۔ اتفاق رائے اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام، پہلا مقام ہوگا تمام کے تمام انبیاء کے بعد، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہوگا، اور ان کے بعد کا جو مقام انبیاء کے بعد امت میں دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا مقام حاصل کرنے والے بالاتفاق رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث روایت کی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر ایمان لانے کے بعد بہت سارے غزوات میں آپ نے شرکت کیا۔ تو اسی کے پیش نظر آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شخصیت اور آپ کی قربانیاں اسلام کو اونچا کرنے کے خاطر کیا تھیں، یہ آج کا جمعہ آپ لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آپ کی شخصیت، آپ کے فضیلت اور آپ کے مناقب میں یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتایا، اے اللہ حضرت عمر یا ابو جہل کے ذریعے دنیا کے اندر اس اسلام کو تو عزت والا بنا، ان دونوں میں جو آدمی تیرے پاس محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے قابل قبول کیا، پسند کیا، اور ابو جہل کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو معلوم یہ بات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے خاص دعا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ان کو چاہتا تھا اور ان سے محبت کرتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ ابو جہل اور عمر فاروق ان دونوں میں تو جس کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو جس کو زیادہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کا غلبہ عطا کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ہدایت دینا یہ سب سے بڑی دلیل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا۔ اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہی محبت کو، یہی دوستی کی رشتہ داری کو باقاعدہ حقیقی رشتہ داری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے آپ کا ددیالی خاندان ہو یا ننیالی خاندان ہو
بن شعبہ کا تعلق تھا، جو دنیا کے اندر اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. یہاں تک کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنی رکھا کرتا تھا. ولید بن مغیرہ یا مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ اور برتاؤ سلوک کے ساتھ ایک کردار رویہ اختیار کیا کرتا تھا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان چاہے ان کے ننیال کی طرف سے ہو یا ان کے ددیال کی طرف سے ہو، یہ دونوں خاندان مکہ مکرمہ کے بڑے اونچے گھرانے کے خاندان تھے، مالدار خاندان تھے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ اسلام سے مالا مال کیا اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو، اس کے خوف کو اور اس کی محبت کو لے کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے تھے. اور دنیا کے اندر جب ہم عدل و انصاف کے نام لیں گے، جب ہم ہمت اور بہادری اور شجاعت کا نام لیں گے تو اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام پہلے نمبر پر آئے گا. کیونکہ آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر 10 سال 6 مہینے 4 دن جو خلافت کا ذمہ داری، خلافت کا عہدہ آپ نے سنبھالا، تو یہ پورے کے پورے خلافت کے عہدے میں آپ نے انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شجاعت اور ہمت اور بہادری کا پورا جوہر مسلمانوں کے درمیان دکھایا. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب اسلام دنیا کے اندر آیا، ہم مسلمان بنے تو کھل کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم ڈر رہے تھے اور کھل کر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. لیکن جس وقت حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لا لیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مکہ کی سرزمین کے اندر 38 لوگ 38 آدمی اسلام لائے تھے. مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری کے اندر اسلام لائے. سن 6 ہجری میں جس وقت آپ اسلام لائے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کے ساتھ ملا کر مسلمانوں کی تعداد 40 تھی. آپ 40ویں نمبر پر تھے جو اسلام آپ نے قبول کیا. جس وقت اسلام آپ نے قبول کیا تو اسی صورت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دنیا میں حق پر نہیں ہیں اور کیا ہم آخرت میں حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیوں نہیں، ہم دنیا میں بھی حق پر ہیں اور آخرت میں بھی حق پر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم مسلمان جب حق پر رہنے کے باوجود اور آپ اپنی رسالت و نبوت میں حق پر رہنے کے باوجود ہم مسلمان دب کر ڈر کر عبادت کیوں کریں؟ اسی لیے ہم کھلا اسلام کی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اسلام کا پرچار کریں گے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا دور یہ غلبے کا دور تھا، یہ طاقت اور عزت کا دور تھا. یہ مسلمان اور اسلام کے لیے پوری شان و شوکت سے سر اٹھا کر آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دور تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم باہر نکلیں گے، آج ہم باہر نکلیں گے اور مکہ مکرمہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ بہادری عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام کا قبول کرنے کا دور، اسلام کے لیے غلبے کا دور تھا، پوری مسلمانوں کے لیے طاقت و قوت کا دور تھا۔ حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا پڑ رہا تھا۔ یہودی، مشرکین، کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یہ صلح کر رہے تھے کہ مسلمان اس مرتبہ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر حج کر لیں، یا مسلمان اس مرتبہ واپس چلے جائیں۔ اور مسلمانوں کو یہاں تک صلح حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح کرنا پڑا۔ یہ شرط لکھی گئی تھی کہ اگر 10 سالوں کی مدت میں مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لیکن 10 سالوں کی مدت میں اگر کوئی مسلمان 10 سالوں کی مدت میں اگر کوئی مسلمان واپس مرتد ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم مشرکین مسلمان کو جو مرتد ہو کے آیا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن انہی 10 سالوں کی مدت میں اگر کوئی کافر مسلمان بن کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے، بلکہ مسلمان اس کو کافروں کے حوالے کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ پورے کے پورے صلح نامہ کے اندر ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ تمام کی تمام چیزیں پسند نہیں آئی، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کا دین حق پر نہیں ہے، سچائی پر نہیں ہے؟ لیکن یہ تمام کی تمام چیز اللہ حق پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق پر ہے، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کا ایمان حق پر ہے، اور مسلمانوں کی پوری عملی زندگی حق پر ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا کیوں پڑ رہا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموشی کو اختیار کیا۔ بھائیو، بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنی زبان پر حق بات کہتے تھے، اور اپنی زبان پر اپنے دل و دماغ سے ایسی باتیں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے باتوں کی صداقت و موافقت قرآن کے اندر کیا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ عظیم حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر جب حکمرانی سنبھالا تو دنیا میں سب سے پہلے آپ کو خلیفۃ المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا، آپ کو امیر المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے مومنوں کے خلیفہ ہیں، اور جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پولیس کا جو آج کل ہم دنیا میں زندگی کے اندر انتظام ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے پولیس کے انتظامات کو انہی کے دور کے آغاز کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک تاریخ کے اندر بتائی جاتی ہے کہ آج ہماری جو ہجری مسلمانوں کے 12 سال کے 12 مہینے اور اسلامی سال، یہ پورے کا پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جیسے ہمارے پاس ایک کارپوریشن ہوتا ہے، ایک میونسپلٹی ہوتی ہے، ایک ایم آر او آفس وغیرہ ہوتی ہے، تو ان تمام کی تمام چیزوں کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان چیزوں کا آغاز ہوا، جن کی چیزوں کو اپنا کر آج دنیا کے اندر یہی پولیس انتظامیہ کمیٹی، میونسپل یا نہیں بولے تو پورے کا پورا ایم آر او آفس، ایم یو آفس، یہ پورے کے پوری دنیا کے اندر آزاد بھی ایک ایجاد کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ
کہ دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ ڈرنے کے حقدار تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دیا، رسالت دیا، اور آپ کو تمام کی تمام وحی کے نزول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق چیزوں کو نازل کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جعل لسان عمر الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہمیشہ حق بات کو نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی ذہانت، ایک ایسی فطانت، ایک ایسی شجاعت، آپ کے اندر سوچنے کا، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام دیا تھا کہ جس کے بارے میں آتا ہے غزوہ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مندی سے نواز دیا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے بتایا، اے صحابہ کرام، بدر کے مقام پر 70 مشرکین کو مارا گیا ہے، اب 70 مشرکین کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ جو مشرکین کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، ان قیدیوں کے بارے میں اے صحابہ کرام تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ بدر کے جو 70 مشرکین کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جزیہ، ٹیکس، فدیہ لے کر تمام کے تمام مشرکین کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان کی طرف سے جو مال آئے گا اس مال کو جمع کر کے آئندہ ہونے والی جنگوں کو اس مال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ دیا، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے بدر کے ان قیدیوں کے ساتھ جن کی تعداد 70 ہے اور وہ مشرکین ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، میں ان کی بات کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو، ایک مشرک کو سامنے کھڑا کیا جائے، اور مسلمان کو ایسے مشرک کو سامنے کھڑا کیا جائے جو مسلمان کا قریبی دوست ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر
اسلام میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. صحابیات تھی، امہات المومنین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی تھی. کوئی مسلمان بھی آتا تھا، غیر مسلم بھی آتا تھا، مسائل کو پوچھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ امہات المومنین کو آ کر ہر کوئی آدمی دیکھے. کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم نازل فرماتا. تو آپ کے فضائل و مناقب کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جیسے بات نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم کے نازل فرماتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پردے کی آیات کو نازل فرما کر امہات المومنین پر اور تمام کی تمام مسلمان عورتوں کے اوپر پردے کو نازل قرار دیا گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حق بات تھی، سچائی تھی، اور آپ کے ذہانت کی یہ دلالت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا تھا. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، مسلمانوں کو دشمنی کے لیے مارنے کے لیے تیار تھا، اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہوتا تھا. یہاں تک کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل کر معاملہ کیا کرتا تھا. جب ایسے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو منافق تھے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ اپنی پہلی ہوئی قمیص مجھے دے دو تاکہ میں اپنے باپ کے کفن کے لیے اس کو کام لاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر دے دیا. بعد میں پھر آئے اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا جنازہ تیار ہے، جو رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، میرے باپ کا جنازہ تیار ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ آ کر جنازے کی نماز پڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا اور بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی جنازے کی نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں جو کہ منافق ہے؟ یہ رئیس المنافق تھا، اسلام اور مسلمانوں کا دنیا کے اندر دشمن تھا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا، باطنی طور پر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا کہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے استغفار سے اس منافق کی بھی بخشش کر دے تو میں استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات کو نازل فرمایا اور بتایا کہ منافقین کے حق میں تم استغفار کو طلب نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذہانت تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہمیشہ سچائی کو، حق بات کو نازل کرا دیتا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش جو مسلمانوں کا قبلہ مکہ المکرمہ ہے اور مقام مصلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اسی لیے آج امت کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گاندھی جی کا قول بھی یاد کرنی چاہیے. آزادی ہندوستان کے بعد گاندھی جی نے اس بات کو اعلان کیا اگر دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ دنیا میں پھر سے مل جائے, اگر ہندوستان کے اندر عمر فاروق جیسا خلیفہ آ جائے تو سارے کا سارا ہندوستان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا. سارے کا سارا ہندوستان حضرت عمر کی خلافت سے, حضرت عمر کی شجاعت سے, حضرت عمر کی بہادری سے, حضرت عمر کی عدل و انصاف سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقوی اور پرہیزگاری سے, عدل و انصاف اور پوری کی پوری تقوی اور طہارت کی زندگی سے پوری کی پوری دنیا کے اندر پھر سے اسلام کا غلبہ ہوگا. اور خاص کر گاندھی جی کے الفاظ تاریخ اوراق کے اندر لکھے گئے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے. اسی لیے آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ معاشرے کے اندر عہدہ سنبھالتے ہیں, کوئی بڑا بنتا ہے, کوئی حکمرانی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرے, شجاعت کو قائم کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہجرت کا موقع تھا, حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر رہے تھے, مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے, تو وہاں پر لوگ مسلمان ہجرت کرنے کے لیے ڈر رہے تھے, مکہ کو چھوڑ کر حبشہ اور مدینہ کی طرف جانے کے لیے ڈر رہے تھے. راتوں میں چھپ چھپ کر اٹھ کر کیا ہے پورے کا پورا ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم مسلمان سچائی پر ہیں, ہم کو کسی بھی طرح کا ڈرنا اور کسی طرح کے اندر کمزوری کو کمی کو نکالنا, اپنے اندر کمزوری کی عادت کو ڈالنا یہ ہمارے لیے پسند نہیں ہے, یہ ہمارے لیے صحیح بھی نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ اسلام لائے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے 50 کے درمیان تھی. بتایا جاتا ہے کہ 20 مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ کے گلیوں میں دن دہاڑے باقی ڈالے گئے. دن والے مکہ کی گلیوں میں 20 مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے مکہ کے اندر نکلے اور دن والے پورے کا پورا کفار کے درمیان اعلان کیا, اے کفاروں کی جماعت, اے مشرکین کی جماعت, یہ بات دیکھ لو, آج یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ تمام کے تمام 20 صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے ہجرت کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی تم میں کا یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو رلائے, اگر تم میں کا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنائے, اگر تم میں کا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو یتیم بنائے, تو وہ عمر کو آ کر روکے. آج دیکھتا ہے عمر کو کس آدمی کے اندر روکنے کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ شجاعت بہادری دیا تھا. 20 مسلمانوں کی تعداد کو لے کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کی وادی کے اندر اعلان کر کے نکلے تو کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آ کر مقابلہ کرے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فلاں وادی سے گزر رہا ہوں, میرے گزرنے کا مقام فلاں جگہ سے ہے, یہ گزرنے کا مقام ہے, میں فلاں وادی میں اکیلا پورے لوگوں کا انتظار کروں گا, تم میں کا کوئی آدمی آ کر مجھ سے اکیلا سے مقابلہ کر سکتا ہے. تو بھائیو بتانا مقصود کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ شجاعت, یہ بہادری, یہ تقوی و طہارت, یہ عدل و انصاف, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کی دنیاوی زندگی کے اندر کہاں سے آیا تھا. آنے کا سب میں بڑا سبب اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان, اللہ پر مضبوط عقیدہ, اپنے ایمان کو, اپنے عمل کو سچائی کے بنیاد پر بتانا اور سچائی کی بنیاد پر عمل کرنا. یہ آج امت مسلمہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت, آپ کے مناقب و فضائل یہ دعوت دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام دیا تھا. وہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان تھے, لیکن اللہ کے پاس اپنے عمل کی بنیاد پر, اپنے ایمان کی بنیاد پر اتنا مقام حاصل کیا کہ امت محمدیہ میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام حاصل
اور اپنی دور خلافت کے اندر کئی غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مدد کیا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قیصر و کسریٰ کو اور پوری کی پوری بڑی بڑی طاقتوں کو، روم اور ایران کی طاقتوں کو اسلام کے زیر کر دیا تھا، اور روم کی طاقتوں کو، ایران کی طاقتوں کو مسلمانوں کے حق میں دلا دیا تھا، فلسطین کو، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حق میں دلا دیا تھا. تو ایسا عمر، ایسا خلیفہ، ایسا مسلمانوں کا ایک خلیفۃ المؤمنین جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب کپڑے پہنتے تو ایسے کپڑے پہنتے تو پورے کے پورے کپڑے کے اوپر پیبند لگ جاتے تھے. ایسے سیدھے سادی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گزری کہ لوگ کہتے ہیں اے عمر آپ پورے کے پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کے کپڑے کے اندر پیبند لگا ہوا ہے، اسی لیے بیت المال سے آپ جو مال روزانہ پیسہ جو لیتے ہو وہ آپ کے اخراجات کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے وہ پیسہ کم پڑ رہا ہے، آپ پیسوں کے اندر زیادہ کرو اور آپ بیت المال سے پیسوں کو زیادہ لو. جب یہ بات صحابہ اکرام حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ سے بلواتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے حفصہ، اے میری بیٹی، آپ کو یہ جملے کس نے بتایا کہ تیرا باپ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مال کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے اللہ کے مال سے کچھ لے، بیت المال سے کچھ اپنے پیسوں کے لیے زیادہ اضافہ کرے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی سیدھی سادی گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تقویٰ و طہارت والی گزری؟ اے میری بیٹی حفصہ کہ میں بھی تیرا باپ ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں اپنی دنیا کے اندر ویسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا. تو بہرحال بھائیوں، بتانا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مقصود یہ ہے کہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فضائل عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مناقب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تمام کی تمام چیزیں آج دور حاضر میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق دیتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں کہ مسلمانوں تم بھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شجاعت، بہادری، تقویٰ و طہارت، عدل و انصاف کی زندگی گزارو، اور تم بھی تمہاری زندگی کے اندر عدل و انصاف کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی زبان سے حق بات بولو، ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حق بات پر عمل کرو، ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اب اس دنیا کے اندر حق بات کو عام کرنے والے بنو. یہی پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تقویٰ و طہارت کو اپنائیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شجاعت کو اپنائیں، عدل و انصاف کو اپنائیں، حق بات کو بولنا، حق بات کو سننا، حق بات پر عمل کرنا، حق بات کو غیروں تک پہنچانا، یہی ہم مسلمانوں کو شیوا اور ہم مسلمانوں کا طریقہ ہونے چاہیے. عقیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کے ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، ہم میں کے ہر آدمی کو صحابہ اکرام جیسا ہمیں ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں کے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو، عدل و انصاف کو اور حق گوئی کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں کے ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہی صحابہ اکرام کی قربانیوں کے جیسا ہم بھی اپنی دنیا کی زندگی میں قربانیوں کو پیش کر کے